کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک پودا کتنے اور پودوں کو جنم دے سکتا ہے؟ جی ہاں، پودوں کی افزائش ایک فن ہے، ایک سائنس ہے اور ایک جادو ہے جو قدرت نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے نرسری کے پودوں کی افزائش کے 5 اہم اور آزمودہ طریقے، تاکہ آپ بھی اپنی نرسری میں یا اپنے گھر میں خود پودے تیار کر سکیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم شیئر کریں گے کچھ خفیہ ٹپس جو صرف تجربہ کار مالی ہی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ افزائش یا پروپوگیشن ہے کیا۔ سادہ الفاظ میں افزائش کا مطلب پودوں سے نئے پودے بنانے کا عمل ہے، بغیر بیج کے یا بعض اوقات بیج سے بھی افزائش کی جاتی ہے۔ یہ قدرتی طور پر بھی ہو سکتی ہے اور انسان کے ذریعے، یعنی خود بھی آپ بیج لگا کے نئے پودے تیار کر سکتے ہیں۔ نرسری میں ہم خاص طور پر ویجیٹیٹو طریقے استعمال کرتے ہیں جو کہ زیادہ مؤثر اور تیز ہوتے ہیں۔ یہ سب سے عام اور آسان طریقہ ہے۔ پودے کی صحت مند شاخ کو کاٹ کر ہارمون پاؤڈر لگا کر مٹی یا کوکو پیٹ میں لگا دیا جاتا ہے۔ ہارمون پاؤڈر کی جگہ آپ ایلو ویرا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ گلاب، منی پلانٹ، کروٹن اور بوگنویلیا اور اس کے علاوہ بھی بہت سے پودوں کے لیے بہترین ہے۔ فروٹ پلانٹس میں انجیر اور انار بھی قلم سے تیار کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کٹنگ کے لیے صبح یا شام کے وقت شاخ کاٹیں اور دھوپ سے بچائیں تاکہ اس کی نمی برقرار رہے، خشک نہ ہو۔ قلم لگانے کا موسم دسمبر سے شروع ہو کر مارچ تک رہتا ہے۔ اس طریقے میں شاخ کو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جڑیں بنا لے، یا پھر پودے کے اوپر ہی ایئر لیئرنگ کی جاتی ہے، جس میں انسانی ہاتھ کی انگلی کے برابر موٹی شاخ کے اوپر سے چھلکا ہٹا کے اس جگہ پہ مٹی یا پتوں کی کھاد لگا کر اس کو اوپر سے پلاسٹک کے ساتھ کور کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ان پودوں کے لیے کارآمد ہے جن کی شاخیں نرم اور جھکنے والی ہوتی ہیں۔ بوگنویلیا، لیمو اور انجیر اور لیچی فروٹ میں اس طریقے سے بہترین افزائش ممکن ہے، اور یہ کام سردیوں میں نہیں کیا جاتا بلکہ گرمیوں میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ جب دو مختلف پودوں کو آپس میں جوڑ کر ایک نیا پودا بنایا جائے تو اسے گرافٹنگ کہتے ہیں۔ یہ طریقہ خاص طور پر فروٹ پلانٹس میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آم، جامن اور سیب، آلو بخارا، بادام، ناشپاتی اور جاپانی پھل وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ ویرائٹیز کے فروٹ والے پودے۔ جڑ والا پودا مضبوط ہوتا ہے جبکہ اوپر والا حصہ وہ خصوصیت رکھتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ کام بیج سے اگائے گئے یعنی دیسی پودے کے اوپر کیا جاتا ہے اور دیسی پودے کو اچھی ویرائٹی کے پودے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کام کرتے وقت صفائی کا خاص خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ انفیکشن یا فنگس بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ پودے زمین کے اندر جڑیں پھیلا کر نئے پودے بناتے ہیں، جیسے ایلو ویرا اور سنیک پلانٹ اور کینا فلاورنگ پلانٹ۔ انہیں صرف احتیاط سے الگ کریں اور نئے گملوں میں لگا دیں۔ یہ طریقہ انتہائی آسان اور کامیاب بھی ہے، اور اس میں انڈور پلانٹس میں بیت پام اور کنگی پام، ان کے بھی بچے نکال کے آگے لگائے جاتے ہیں۔ اگرچہ بیج سے پودا اگانے میں وقت تھوڑا زیادہ لگتا ہے، لیکن یہ طریقہ بعض پودوں کے لیے ہی ممکن ہے، جیسے سبزیاں اور سالانہ پودے۔ تازہ بیج، نرم مٹی اور صحیح درجہ حرارت بہت ضروری ہیں۔ فروٹ پلانٹس میں جامن، پپیتا اور امرود کو بیج سے ہی تیار کیا جاتا ہے، اور وہ دیسی نہیں بنتے بلکہ سیم اپنے مدر پلانٹ جیسے ہی بنے گے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں وہ خفیہ ٹپس جو نرسری مالکان استعمال کرتے ہیں بہترین نتائج کے لیے۔ نمبر 1، کٹنگ لگانے سے پہلے 1 گھنٹہ پانی میں رکھیں تاکہ وہ ہائیڈریٹ ہو جائے، اس میں نمی زیادہ ہو جائے، قلم تر ہو جائے۔
اور اس کے لیے ایک کام اور بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس پودے سے قلم لینی ہو اسے ایک دن پہلے اچھی طرح بھر کے پانی دیا جائے تاکہ اس کی تمام شاخیں تر ہوں، پھر دوسرے دن اس کی شاخ کو کاٹ کے قلم بنائی جائے تو اس کا رزلٹ 100% آپ کو قلم کا ملے گا۔ نمبر 2، ہمیشہ صاف اور دھاری دار آلے کا استعمال کریں تاکہ اگر کسی پودے میں کوئی بیماری، فنگس یا وائرس ہو تو وہ دوسرے پودے میں منتقل نہ ہو سکے۔ روٹنگ ہارمون استعمال کریں تو کامیابی کی شرح دگنی ہو جاتی ہے، لیکن ہم نرسری فارمز والے روٹنگ ہارمونز کی بجائے ایلو ویرا کا جیل قلم کے نچلے سرے پر لگاتے ہیں، جو کہ پودوں کے لیے اینٹی فنگس بھی ہے اور قلم کو جڑ بنانے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کو آسانی سے مل بھی جاتا ہے۔ تقریباً ہر گھر میں یہ ایلو ویرا کا پلانٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایلو ویرا کا پلانٹ نہیں ہے اور آپ کو گارڈننگ کا شوق ہے تو سب سے پہلے آپ ایلو ویرا کا پلانٹ لگائیں۔ جب بھی قلم لگائیں ایلو ویرا کا جیل لگا کے نچلے سرے پہ، پھر قلم کو دبا دیں۔ نمبر 4، افزائش کے وقت اور افزائش کے بعد پودے کو سخت دھوپ سے بچائیں، ہمیشہ سائے میں قلم لگائیں۔ نمبر 5، نمی برقرار رکھنے کے لیے پولی ہاؤس یا شفاف تھیلی کا استعمال کریں اور اس پہ نظر بھی رکھیں، اگر نمی کم ہو جائے تو ہلکا سا شاپر ہٹا کے پانی دیں، کیونکہ نمی اگر ختم ہو جائے گی، مٹی خشک ہوگی تو قلم کا نچلا سرا کالا ہو جائے گا اور قلم میس ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت زیادہ پانی بھی قلم کو خراب کرتا ہے اور بہت کم پانی بھی قلم کو خراب کرتا ہے۔ آپ نے قلم جس مٹی میں لگائی ہے اس میں نمی کو آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ ایک بہت ہی بہترین طریقہ جو آپ کو ہمارے چینل کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتائے گا، اور وہ ہے کومپل لگانے کا طریقہ۔ سردیوں میں قلم اور گرمیوں میں کومپل لگا کے پودے تیار کیے جاتے ہیں۔ کومپل کا پودا قلم سے بھی زیادہ خوبصورت بنتا ہے اور اس کا رزلٹ بھی 100% ہوتا ہے، اور یہ کام اپریل سے لے کر اکتوبر تک کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے نرسری کے پودوں کی افزائش کے سب سے مؤثر طریقے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایک ہی پودے سے کئی پودے بنائے جا سکتے ہیں، وہ بھی کم خرچ اور آسان طریقوں سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں لکھیں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے سرسبز گارڈن میں رہیں، خوش رہیں۔